اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت میرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے 1890 میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے امام مہدی و مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور 1891 کے اوائل میں آپ علیہ السلام نے اپنے دعویٰ کے بارے میں اپنی کتاب خطۂ اسلام لکھی اور شائع کی۔ آج کے پروگرام میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ابتدائی دعویٰ کے وقت لکھی جانے والی پہلی کتاب خطۂ اسلام میں سے چند ایک اقتباسات پیش کیے جا رہے ہیں۔ کسی بھی مرسل مامور من اللہ اور مرسل ربانی کے دعویٰ کی نوعیت و کیفیت، ضرورت و اہمیت کو جاننے کے لیے ان کے اپنے الفاظ بنیادی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ کسی بھی مرسل ربانی کے الفاظ سے ہی ان کے دعویٰ اور دعویٰ کے مقاصد کو آسانی سے جانا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ سچے مامور من اللہ کے کلام میں ایک عظمت اور شوقت ہوتی ہے، کیونکہ مرسل ربانی اور مامور من اللہ اللہ تعالیٰ کے بلانے سے بولتے ہیں، اس لیے ان کے پیش کردہ دلائل کو توڑا نہیں جا سکتا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دعویٰ کی ضرورت و اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اپنی کتاب خطۂ اسلام میں عیسائی پادریوں کے اسلام اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملوں کا ذکر کیا ہے، مگر آج کے پروگرام میں آپ علیہ السلام کی کتاب خطۂ اسلام میں سے ان اقتباسات کو پیش کرنا مقصود ہے جن کا تعلق مسلمانوں کو پیغام پہنچانے سے ہے۔ آپ علیہ السلام نے قرآن مجید کی سورۃ المزمل آیت 16 کی روشنی میں سلسلہ محمدیہ کی سلسلہ موسویہ سے مشابہت بیان کرتے ہوئے زمانہ امام مہدی و مسیح موعود کی نشاندہی کی ہے، یہ کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، یعنی یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر نگران ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک رسول بھیجا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی کتاب خطۂ اسلام میں اس مذکورہ آیت کی جو تشریح بیان کی ہے، اس سے مترشح ہو رہا ہے کہ سلسلہ محمدیہ کو سلسلہ موسویہ جیسے حالات سے گزرنا پڑے گا۔ ان حالات میں سے ایک امر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد امت موسویہ کے بگاڑ کے وقت 14ویں صدی میں اس کی اصلاح کے لیے حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا، اور اسی طرح سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے بگاڑ کے وقت ان کی اصلاح کے لیے 14ویں صدی ہجری میں امت میں سے ایک شخص یعنی مسیح کو مبعوث کیا جانا مقدر تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی کتاب خطۂ اسلام میں لکھتے ہیں، حضرت علی سیدنا و مولانا صلی اللہ علیہ وسلم بطور پیش گوئی فرما چکے ہیں کہ اس امت پر ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں وہ یہودیوں سے سخت درجہ کی مشابہت پیدا کر لے گی، اور وہ سارے کام کر دکھائے گی جو یہودی کر چکے ہیں، یہاں تک کہ اگر یہودی چوہے کے سوراخ میں داخل ہوئے ہیں تو وہ بھی داخل ہوگی۔ تو فارس کی اصل میں سے ایک ایمان کی تعلیم دینے والا پیدا ہوگا۔ اگر ایمان سریہ میں معلق ہوتا تو اسے اس جگہ سے بھی پا لیتا۔ یہ پیش گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کی حقیقت الہام الہی نے ساجد پر کھول دی۔ اور آپ علیہ السلام اپنے دعویٰ کے بارے میں لکھتے ہیں، مسیح جو آنے والا تھا یہی ہے، چاہو تو قبول کرو، جس کسی کے کان سننے کے ہوں سنے، یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور لوگوں کی نظر میں عجیب۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات زمانہ امام مہدی و مسیح موعود کے سلسلہ میں فرمایا ہے کہ اس وقت اسلام انتہائی غربت کی حالت میں ہوگا اور عیسائی مذہب طاقت میں ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے امام مہدی و مسیح موعود کا ایک بنیادی کام کسر صلیب اور قتل خنزیر قرار دیا ہے، یہ کہ امت محمدیہ کے امام مہدی و مسیح موعود کے ذریعہ مذہب عیسائیت کی طاقت کو توڑ دیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام اپنے اس بنیادی کام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بزرگوں کی فطرتی مشابہت سے علاوہ جس کی تفصیل براہین احمدیہ میں ببسط تمام مندرج ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی فطرت سے ایک خاص مشابہت ہے۔
اور اسی فطرتی مشابہت کی وجہ سے مسیح کے نام پر یہ عاجز بھیجا گیا تا صلیبی اعتقاد کو پاش پاش کر دیا جائے۔ سو میں صلیب کے توڑنے اور خنزیروں کے قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میں آسمان سے اترا ہوں ان پاک فرشتوں کے ساتھ جو میرے دائیں بائیں تھے، جن کو میرا خدا جو میرے ساتھ ہے میرے کام کے پورا کرنے کے لیے ہر ایک مستعد دل میں داخل کرے گا، بلکہ کر رہا ہے۔ اور اگر میں چپ بھی رہوں اور میری قلم لکھنے سے رکی بھی رہے، تب بھی وہ فرشتے جو میرے ساتھ اترے ہیں اپنا کام بند نہیں کر سکتے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ تجدید دین اسلام اور اسلام کے کامیاب دفاع اور دنیا میں اشاعت اسلام کا کام تقاضا کرتا تھا کہ آپ علیہ السلام کے ذریعہ اسلام کی ایک فعال جماعت قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد عظیم کی سر انجام دہی کے لیے آپ علیہ السلام کو ایک الہی سلسلہ کو بذریعہ بعہد قائم کرنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی کتاب فتح اسلام میں اس الہی سلسلہ کے طور میں اس کی 5 شاخوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے الہی سلسلہ کی 5 شاخوں میں سے سلسلہ بعہد کو بھی ایک اہم شاخ قرار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، 5ویں شاخ اس کارخانہ کی جو خدا تعالی نے اپنی خاص وحی اور الہام سے قائم کی مریدوں اور بعہد کرنے والوں کا سلسلہ ہے۔ چنانچہ اس نے اس سلسلہ کے قائم کرنے کے وقت مجھے فرمایا کہ زمین میں طوفان ضلالت برپا ہے، تو اس طوفان کے وقت میں یہ کشتی تیار کر۔ جو شخص اس کشتی میں سوار ہوگا وہ غرق ہونے سے نجات پا جائے گا، اور جو انکار میں رہے گا اس کے لیے موت درپیش ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے گا اس نے تیرے ہاتھ میں نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ اور اس خداوند نے مجھے بشارت دی کہ میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا، مگر تیرے سچے متبعین اور محبین قیامت کے دن تک رہیں گے اور ہمیشہ منکرین پر غلبہ رہے گا۔ اور آپ علیہ السلام سوئی ہوئی دنیا کو جگانے کے لیے لکھتے ہیں، اے لوگو تم پر وعدے رہے کہ دین کی تائید کے لیے ایک شخص بھیجا گیا، لیکن تم نے اسے شناخت نہیں کیا۔ وہ تمہارے درمیان ہے اور یہی ہے جو بول رہا ہے، پر تمہاری آنکھوں پر بھاری پردے ہیں۔ اگر تمہارے دل سچائی کے طلبگار ہوں تو جو شخص خدا تعالیٰ کے ہم کلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا آزمانا بہت سہل ہے۔ اس کی خدمت میں آؤ، اس کی صحبت میں 2-3 ہفتے رہو، تا اگر خدا تعالیٰ چاہے تو ان برکات کی بارشیں جو اس پر ہو رہی ہیں اور وہ حقانی وحی کے انوار جو اس پر اتر رہے ہیں ان میں سے تم بچشمے خود دیکھ لو۔ جو ڈھونڈتا ہے وہی پاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اسی کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اگر تم آنکھیں بند کر کے اور اندھیری کوٹری میں چھپ کر یہ کہو کہ آفتاب کہاں ہے تو یہ تمہاری عبث شکایت ہے۔ اے نادان، اپنی کوٹری کے کواڑ کھول اور اپنی آنکھوں پر سے پردہ اٹھا، تا تجھے آفتاب نہ صرف نظر آوے بلکہ اپنی روشنی سے تجھے منور بھی کرے۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ علیہ السلام مزید لکھتے ہیں کہ دنیا مجھے قبول نہیں کر سکتی کیونکہ میں دنیا میں سے نہیں ہوں، مگر جن کی فطرت کو اس عالم کا حصہ دیا گیا ہے وہ مجھے قبول کرتے ہیں اور کریں گے۔ جو مجھے چھوڑتا ہے وہ اس کو چھوڑتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اور جو مجھ سے پیوند کرتا ہے وہ اس سے کرتا ہے جس کی طرف سے میں آیا ہوں۔ میرے ہاتھ میں ایک چراغ ہے، جو شخص میرے پاس آتا ہے ضرور وہ اس روشنی سے حصہ لے گا، مگر جو شخص وہم اور بدگمانی سے دور بھاگتا ہے وہ ظلمت میں ڈال دیا جائے گا۔ اس زمانہ کا حسن حسین میں ہوں، جو مجھ میں داخل ہوتا ہے وہ چوروں اور قزاقوں اور درندوں سے اپنی جان بچائے گا، مگر جو شخص میری دیواروں سے دور رہنا چاہتا ہے ہر طرف سے اس کو موت درپیش ہے، اور اس کی لاش بھی سلامت نہیں رہے گی۔ مجھ میں کون داخل ہوتا ہے؟ وہی جو بدی کو چھوڑتا اور نیکی کو اختیار کرتا ہے، اور کجی کو چھوڑتا اور راستی پر قدم مارتا ہے، اور شیطان کی غلامی سے آزاد ہوتا اور خدا تعالیٰ کا ایک بندہ مطیع بن جاتا ہے۔ ہر ایک جو ایسا کرتا ہے وہ مجھ میں ہے اور میں اس میں ہوں، مگر ایسا کرنے پر فقط وہی قادر ہوتا ہے
جس کو خدا تعالیٰ نفس مزکی کے سایہ میں ڈال دیتا ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے ابتدائی دعویٰ کے وقت مسلمان اپنی تاریخ کے انتہائی نازک ترین دور میں سے گزر رہے تھے۔ اسلام کو ایک لا علاج مرد بیمار قرار دے دیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت غالبہ اسلام کا جاں فضا معجزہ سناتے ہوئے لکھتے ہیں، سچائی کی فتح ہوگی اور اسلام کے لیے پھر استادگی اور روشنی کا دن آئے گا جو پہلے وقتوں میں آ چکا ہے، اور وہ آفتاب اپنے پورے کمال کے ساتھ پھر چڑھے گا جیسا کہ پہلے چڑھ چکا ہے۔ لیکن ابھی ایسا نہیں، ضرور ہے کہ آسمان اسے چڑھنے سے روکے رہے جب تک محنت اور جانفشانی سے ہمارے جگر خون نہ ہو جائیں اور ہم سارے آراموں کو اس کے ظہور کے لیے نہ کھو دیں اور اعزاز اسلام کے لیے ساری ذلتیں قبول نہ کر لیں۔ اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ مانگتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارا اسی راہ میں مرنا۔ یہی موت ہے جس پر اسلام کی زندگی، مسلمانوں کی زندگی اور زندہ خدا کی تجلی موقوف ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کا دوسرے لفظوں میں اسلام نام ہے۔ اسی اسلام کا زندہ کرنا خدا تعالیٰ اب چاہتا ہے، اور آپ علیہ السلام نے اپنی کتاب فتح اسلام کے آخر میں تمام عیسائیوں، ہندوؤں، آریوں، یہودیوں، مجوسیوں، داہریوں، برہموں، طبیوں، فلسفیوں اور مختلف رائے مسلمانوں کو مخاطب کر کے اشتہار دیا ہے، یہ کہ ہر وہ شخص جس کو اسلام، قرآن مجید، سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے دعویٰ کی نسبت سے جو اعتراضات ہیں وہ لکھ کر بھجوا دے تاکہ ان کے جوابات کا انتظام کیا جائے۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔